السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد ارسلان ہے۔ ایک پوش مارکیٹ میں ہماری کپڑوں کی دکان تھی۔ اس زمانے میں ہماری دکان بہت اچھی چلا کرتی تھی۔ ویسے بھی ہمارا خاندان مالی طور پر بہت خوشحال تھا۔ دولت جائیداد کی ضرورت سے زیادہ فراوانی تھی۔ گھر میں میرے علاوہ میری چھوٹی بہن مصباح اور میرا چھوٹا بھائی علی تھا۔ دونوں بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ اماں فوت ہو چکی تھیں۔ والد خود دکان پر ہوتے تھے۔ میں دکان اور جائیداد کے معاملات دیکھا کرتا تھا۔ میں خود جائیداد کا کرایہ وصول کرتا اور کپڑا وغیرہ لینے کی غرض سے کراچی شہر سے دور دراز شہروں میں قائم کپڑوں کے کارخانوں میں مال کے آرڈر کے لیے جاتا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ دولت کی فراوانی نے میرے اندر شراب، بری عادات و امراض پیدا کر دیے تھے۔ میں اپنے ماں باپ سے چھپ کر روزانہ اپنی عادتوں کو سکون دینے کے لیے شراب و شباب کا سہارا لیا کرتا تھا۔ باپ کو مجھ پر کھلا اعتماد تھا۔ مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ میری جیبیں نوٹوں سے بھری رہتی تھیں۔ میری یہ عادات اتنی بڑھ چکی تھیں کہ میں جب تک رات کو اپنا دامن گناہوں سے بھر نہ لوں مجھے نیند نہ آتی تھی۔ اکثر فحش اڈوں پر جا کر ہی اپنی ہوس پوری کرتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میری ان عادتوں کا میرے خاندان کے کسی فرد کو پتہ نہ تھا اور میرا باپ ایک کٹر مذہبی قسم کا انسان تھا۔ میں اکثر مال لینے کے لیے اسلام آباد، فیصل آباد کے کارخانوں میں آتا۔ یہاں میری عیاشی کا سامان یعنی کہ شراب اور شباب ہمیشہ تیار رہتے۔ میرے یہ کام کپڑوں کے کارخانے کا مالک کیا کرتا تھا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ وہ اس معاملے میں میرا سب سے بڑا ہمراہ تھا۔ میں بھی اس شہر میں ایک دن یا ایک رات سے زیادہ ٹھہرتا۔ نعمان کا بڑا شاندار فلیٹ تھا جہاں وہ اپنے مہمانوں کو ٹھہراتا۔ میں ایک بار عید کے موقع پر اس کے پاس دکان کے لیے کپڑوں کا بڑا آرڈر لے کر گیا۔ میرے باپ نے مجھے اس زمانے میں 50,000 روپے دیے تھے۔ نعمان نے حسب معمول میری رات کی رہائش کے لیے اپنے فلیٹ کی چابی دے دی۔ میں نے اس سے اپنی ہوس اور شرابی عادت کے باعث کہا کہ آج مجھے یہاں رات گزارنے اور دل بہلانے کے لیے کوئی خوبصورت سی لڑکی دو۔ نعمان نے کہا کہ اگر میں زیادہ پیسے خرچ کروں تو مجھے کوئی خاص لڑکی مل سکتی ہے۔ میں اپنی طلب میں اتنا جنونی تھا کہ میں نے کہا ہاں جو خرچہ آئے گا میں دے دوں گا۔ نعمان نے ایک اڈے پر فون کیا۔ وہاں ایک نائکا نے فون اٹھایا۔ نعمان نے اس سے کہا کہ میرا ایک خاص دوست آیا ہے۔ اس کے لیے بالکل چھوٹی عمر کی لڑکی کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف سے شاید اس نائکا نے بہت روپے مانگے، جس پر نعمان نے کہا اس کی ڈیمانڈ پوری کرو۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے تو پریوں کی پری بھیجوں گی، ایسی ہوگی جس سے تمہارا دوست خوش ہو جائے گا۔ نائکا نے کہا تھا کہ میرا بندہ ایک لڑکی لے کر آ رہا ہے، اسے وہی بندہ صبح واپس لے جائے گا۔ فون رکھ کر نعمان نے مجھ سے کہا پہلے تو اس سے عیاشی کرنا، پھر درمیانی رات میں بھی عیش کرنے آ جاؤں گا۔ اس نے اپنی آمد کا وقت نہیں بتایا تھا۔ وہ جاتے جاتے یہ کہہ گیا تھا کہ شراب موجود ہے، لیکن میں بے چینی سے بس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ نائکا نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ میں نے فریج میں دیکھا تو وہاں شراب ضرور تھی مگر اتنی نہ تھی جتنی کہ نعمان نے بتائی تھی۔ وہ تو آدھا گھونٹ بھی نہ تھی، اس لیے میری داڑھ بھی گیلی نہ ہوئی، لیکن میں نے اسے پی لیا۔ پورے 10 بجے فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک سوکھا کالا سا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹے قد کی لڑکی کالے رنگ کی کڑھائی دار چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے پان چباتے ہوئے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا سرکار، نئی پری حاضر ہے۔ یہ پری نہیں، پریوں کی شہزادی ہے۔ میں نے شراب چڑھائے نشے میں جھومتے ہوئے اس سے کہا چہرہ تو دکھاؤ۔ یہ کنواری پری آج آپ کی ایک رات کی عارضی دلہن ہے اور آپ اس کی دلہا۔ یہ بہت نازک ہے، اسے ذرا آرام سے رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ میں نے خوش ہو کر اسے نوٹ تھمائے۔ اس نے بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا سرکار صبح 5 بجے آ جاؤں گا۔ اس کے جاتے ہی میں نے فلیٹ کی کنڈی لگائی اور اس چادر اوڑھی لڑکی کی جانب بڑھا۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود سر تا پاؤں بری طرح کانپ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے پیار سے اپنی باہوں میں لیتا وہ اچانک دھڑام سے نیچے گری اور فرش پر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ میں نے اتنا پیار سے کہا مگر وہ پھر بھی بددستور پڑی رہی۔ مجھے اب تشویش ہوئی۔ میں نے جھٹ سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ لڑکی جسے بندہ رات کی عیاشی کا سامان بنا کر لایا تھا وہ کچھ زیادہ ہی کم عمر تھی۔
15 سال سے زائد نہ تھی۔ اس کے خد و خال سے یہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ جوانی کی دہلیز پر اس نے پہلا قدم بھی ٹھیک سے نہیں رکھا۔ میں نے اسے چھوا اور اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالے تو اس نے اپنی آنکھیں پھڑ پھڑاتے ہوئے کھولی۔ نائکا نے اسے میرے پاس بھیجنے سے پہلے اس کے چہرے پر عمدہ خوشبو والی کریم اور جسم پر پرفیوم کی پھوار کر ڈالی تھی۔ اس کے معصوم گورے چہرے پر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی لکیریں محسوس کی جا سکتی تھیں۔ میں نے اسے مخمولی لہجے میں پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے میرے اس سوال پر مزید بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ میں دل ہی دل میں نائکا کو کوسنے لگا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا دھوکہ کیا۔ اس نے مجھ سے ٹھیک ٹھاک پیسے لے لیے تھے اور جوان لڑکی کی جگہ چھوٹی بچی بھیج دی تھی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ اس بچی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا، چپ کرو ورنہ ساتھ والے فلیٹ میں کوئی تمہارے رونے کی آواز سن کر ادھر آ جائے گا۔ میں نے اتنا کہا تھا کہ اس نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے اور ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگانا، میں ایک لاوارث یتیم اور مسکین لڑکی ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں میں سچ بول رہی ہوں، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ کیا دھوکہ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ اور دیکھو میرے ساتھ ڈرامہ نہیں کرنا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جی میرا نام عروج ہے، اس نے دوبارہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک یتیم خانے میں ہوش سنبھالا تھا، مجھے نہیں معلوم مجھے وہاں کون چھوڑ گیا تھا۔ یتیم خانے کا انچارج اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ عروج تو پاکستان کے ایک پہاڑی علاقے میں آنے والے ایک شدید زلزلے کے بعد بطور لاوارث اس یتیم خانے میں لائی گئی تھی۔ میرے ماں باپ اس ہولناک زلزلے کی نظر ہو گئے تھے۔ میں اس یتیم خانے میں دوسرے لاوارث بچوں کے ساتھ پلی بڑھی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی فیملی نے یتیم خانے سے نہ جانے کس طرح حاصل کر لیا۔ بعد میں نے سنا کہ ان ڈاکٹر صاحب نے مجھے حاصل کرنے کے لیے یتیم خانے کے انچارج کو کچھ رقم بطور رشوت دی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے گھر تو بیٹی بنا کر لے گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مجھ سے بیٹیوں والا سلوک نہ کیا اور وہ اور ان کی بیگم صاحبہ مجھ سے گھریلو کام اور اپنی نوکری چاکری کرواتے تھے۔ وہ چاپلوسی بھی بہت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے شام کے وقت اس سکول میں پرائیویٹ پڑھائی کے لیے داخل کروا دیا، لیکن وہ صرف برائے نام اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دکھلانے کی غرض تک محدود تھا۔ میں کافی عرصہ ان کے پاس رہی، وقت گزرتا گیا اور میں 9ویں کلاس میں آ گئی۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ لندن جا رہے ہیں۔ کیا میں بھی جاؤں گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تمہیں 3 ماہ بعد لندن لے جائیں گے تم سے، کیونکہ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، اس لیے ویزا اور پاسپورٹ کے معاملے میں کچھ دیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید کہا، ہم تمہیں فی الحال رضیہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر جائیں گے، تم وہاں پڑھو لکھو آرام سے رہو، پھر ہم 3 ماہ بعد تمہیں بلا لیں گے۔ بعد میں آنٹی مجھے بہلا پھسلا کر لے گئیں۔ آنٹی کے گھر کا ماحول عجیب قسم کا تھا۔ میں نے دیکھا صرف ایک مرد ہے، وہی تھا جو یہاں لے کر آیا تھا، باقی ساری کی ساری فیشن زدہ بال کٹی آوارہ سی لڑکیاں تھیں۔ ان کے گھر میں ٹائم پہ ٹائم ہر طرح کے کاروں سکوٹروں والے بدماش شکلوں کے لوگ آتے۔ بعد میں آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ یہ تو فحاشی کا گڑھ ہے۔ تاہم رضیہ آنٹی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے میرے کھانے پینے یہاں تک کہ میری پڑھائی کی اور کتابوں کا ہر لحاظ سے میرا خیال رکھا۔ اسی طرح 3 ماہ گزرے۔ ایک روز میں نے رضیہ آنٹی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے میرا رابطہ کرواؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک میرا ویزا نہیں آیا۔ اس پر وہ ہنستے ہوئے بولی، عروج اب ڈاکٹر صاحب تجھے کبھی نہیں بلائے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا، ارے پگلی، وہ تجھے میرے ہاتھوں فروخت کر گیا ہے، لیکن میں تیرے ساتھ خریدی ہوئی چیز جیسا سلوک نہیں کروں گی، تیری ہر خواہش پوری کروں گی، تو یہاں آزادی سے پڑھ لے، کھا پی لے۔ یہ کہہ کر اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں اور بے بسی کو پرکھا۔ مجھے لگا کہ وہ واقعی مظلوم ہے، اسے اس کی معصومیت کی وجہ سے دھوکہ دہی سے یہاں لایا گیا ہے۔ میں نے سوچا، یہ میرے پاس اس حالت میں کھڑی ہے کہ اگر آج میں نے پامال کر دیا تو یہ ہمیشہ مجھ جیسے لاتعداد شیطان صرف لوگوں کے ہاتھوں پامال ہوتی رہے گی، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ اگر آج میں نے اسے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے یہ پاکیزگی کی زندگی گزارے۔ پلیز خدا کے واسطے مجھے یہاں سے بھگا دو۔ اس نے بڑی عاجزی سے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تجھے یہاں سے کیسے بھگا سکتا ہوں؟ میں تو خود تجھے اس فلیٹ میں کسی کے توسط سے منگوایا ہے،
تجھے معلوم ہے کہ فحش اور جواری اڈوں کے بدماش نائکائیں کتنے اثر سوخ والے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ تو نعمان اور میرے خاندان کا کچومر نکال دیں گے، اور دوسرا یہ کہ تو اس شہر میں لاوارث اور اجنبی ہے، تو پھر بھاگ کر کہاں جائے گی؟ اس نے ایک بار پھر گڑ گڑا کر مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے تو مجھ پر رحم کرو، میں تمہاری بہن بیٹی جیسی ہوں، دیکھو مجھے جذباتی کرنے کی کوشش نہ کرو اور اپنے آپ کو میری چھوٹی بہن اور بیٹیوں سے مقابلہ نہ کرو۔ میں نے یہ جملہ جذبات کی روح میں کہہ تو دیا تھا، لیکن میں نے دیکھا وہ واقعی میری چھوٹی بہن کی شکل سے ملتی جلتی تھی اور اس کی ڈول بھی ایسی ہی تھی۔ میرا ذہن ایک دم کھوسا گیا۔ میں اگلے ہی لمحے اپنی بہن مصباح کے بارے میں سوچنے لگا، مگر پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا کہ مجھے اس لڑکی سے کیا لینا دینا۔ میں نے تو اس کو ایک رات کی بھاری رقم دے کر خریدا تھا، پھر میں کیوں اس کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں؟ مگر وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی، وہ مجھ سے التجائیں کر رہی تھی، اس کے جذباتی جملوں پر میرا دل کر رہا تھا۔ مجھے اس کی معصومیت اور بے بسی پر بہت ترس آ رہا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بیچاری مجھے انکل کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو پر ٹیکے کے نشان دیکھے تو اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آنٹی کہتی ہیں کہ عروج بہت کمزور ہو گئی ہے، اسی لیے وہ مجھے طاقت کے ٹیکے لگواتی ہیں، اس نے بتایا۔ ارے بے وقوف، یہ نشے کے ٹیکے لگواتی ہے؟ ہاں، مجھے بھی واقعی اب ایسا لگتا ہے کہ میرا ذہن بالکل کام نہیں کر رہا۔ میں جب آپ کے پاس لائی گئی تھی تو اس نے میرے بازو میں 2 ٹیکے لگائے تھے۔ اب میں اس کے بارے میں مختلف انداز سے سوچنے لگا۔ شکر ہے کہ میرے ذہن پر کم شراب کی وجہ سے اس کا نشہ تھا اور ابھی سوچنے کی صلاحیت بیدار تھی۔ پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں نے اسے بھگا دیا تو یہ جائے گی کہاں؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی اور میری طرح کا شیطان اسے اپنی ہوس کا شکار بنا لے، اور دوسرے دن جب نعمان کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس پر ترس کھا کر چھوڑ دیا تو فحش اڈے کے گنڈے اور نائکا میرا کیا حال کرے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ میرا ذہن اس وقت مختلف سوالوں اور جوابوں کا مد و جزر بن کر رہ گیا تھا۔ ادھر ہوس مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اپنی قیمت چکا لوں، شیطان اپنی بدعمالیوں کی طرف راغب کر رہا تھا۔ دوسری جانب میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ شرم کرو، یہ تمہاری چھوٹی بہن جیسی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی آتی کہ دفع کرو، اس تازہ کھلے گلاب کی خوشبو سونگھ لینی چاہیے۔ انکل مجھے چھوڑ دیں، آپ کو مجھ سے کیا ملے گا؟ چپ کر، میں نے اسے جھنجھوڑ کر ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ سہم کر بت کی طرح دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک توقف سوچنے کے بعد اسے کہا، سچی بات ہے، میں تجھے یہاں سے بھگا نہیں سکتا، بس چپ کر جا۔ خبردار تو نے اپنی زبان سے مزید کوئی لفظ نکالا تو وہ سہم گئی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا، الجھے ہوئے سوالوں کی گتھیاں سلجھانے میں لگ گیا۔ اسے بھگاتا ہوں تو خود پھنستا ہوں، اور پھر کیا نعمان کو جواب دوں گا؟ پھر نعمان کے ساتھ وہ اڈے والے غنڈے کیا سلوک کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اب وہ پرسکون کھڑی تھی، شاید وہ ذہنی طور پر اپنی ذات کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسے پورا یقین ہوا چلا تھا کہ اس کا رونا دھونا ایسا ہی ہے جیسے کہ دیوار پر سر مارنا۔ میں نے دل و دماغ دونوں کے دلائل سننے کے بعد عقل کی بات مانتے ہوئے اس حق میں فیصلہ دیا کہ آج مجھے اپنے نفس اندر کے شیطان کو مار کر سلانا ہوگا۔ پھر میں اس سوچ کے تحت فوراً اٹھا اور اس سے کہا، یہاں سے فٹافٹ جاؤ، جہاں تمہارا دل کرے بھاگ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس سے اس کرم نوازی پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جاؤ، کیوں کھڑی ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان متزلزل ہو جائے اور میں اپنا ارادہ بدل دوں۔ تم میری بہن جیسی ہو، میں نے کہا، لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ تم مجھے ساتھ لے چلو۔ کیا میں تمہیں کہاں لے کر جا سکتا ہوں؟ تم نے مجھے بہن کہا ہے، مجھے عزت سے زندگی گزارنے کا ایک موقع دیا ہے، میں کیسے اپنے بھائی کو خطرے میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میرے اندر کا سویا ہوا شیطان جاگ جائے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں اور تم نہیں جا رہی، آخر کیوں؟ بھائی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی یا رضیہ آنٹی کے پاس چلی جاؤں گی تاکہ تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہ ہو۔ جذباتی باتیں مت کرو، نعمان کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، اگر وہ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر پاؤں۔ تم چلی جاؤ۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ میں تمہیں اس اندھیری رات میں خدا کے حوالے کرتا ہوں، وہ ضرور تم پر رحم کرے گا۔ اس وقت نہ جانے کون سی روحانی طاقت تھی جو مجھ جیسے گناہگار کو نیکی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ کائک وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔
میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہیں اتار سکوں گی۔ بھائی میرے سر پر اپنی بہن سمجھ کر ہاتھ پھیر دو۔ مجھے ہمیشہ حسرت ہی رہی کہ کاش کوئی میرا بھی بھائی ہو، میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھتا۔ اس نے ناسودہ خواہش کے تحت کہا، میں ایسا نہ کہہ سکتا۔ میں نے کہا، کیوں؟ لڑکی، میں تجھ سے اپنی ہوس کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ میں ایک بد کردار، گناہ گار انسان ہوں۔ سچی بات ہے، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تجھے بہن سمجھ کر تیرے سر پر ہاتھ پھیروں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 5 روپے رکھے۔ اب جلدی سے چلی جا، جہاں زیادہ روشنی نظر آئے اس راستے سے جانا۔ کہاں جاؤں؟ تم ایسا کرو، دارالامان چلی جاؤ۔ وہ کدھر ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو میں بھی چڑ گیا۔ ارے مجھے نہیں معلوم، میں تو اس شہر میں خود اجنبی ہوں۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اب جلدی کرو، نعمان کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اسے میں نے فلیٹ کے دروازے سے زبردستی باہر دھکیل دیا۔ لڑکی کو بھگانے کے بعد میں نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کر آئندہ کا عمل طے کرنے لگا۔ ایک خیال آیا کہ میں فلیٹ کو تالا لگا کر اپنے شہر بھاگ جاؤں۔ پھر سوچا، میں صاف صاف نعمان کو بتا دوں گا کہ اس معصوم لڑکی کو میں نے بھگا دیا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نعمان سے جھوٹ بولوں کہ لڑکی مجھے زخمی کر کے بھاگ گئی ہے۔ یہ خیال مجھے زیادہ بہتر لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد نعمان اپنے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل لیے فلیٹ میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات نمایاں کر لیے۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر میرے چہرے پر نظر ڈالی تو چونک گیا۔ کیا ہوا؟ لڑکی کہاں گئی؟ یار بہت برا ہوا، میں نے مصنوعی گھبراہٹ سے کہا۔ وہ لڑکی تو زخمی کر کے بھاگ گئی ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ نعمان کے ہاتھوں سے شراب کی بوتل چھوٹ گئی اور فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئی۔ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ بہت برا ہوا ہوگا۔ اب تیری اور میرے ساتھ ایسا ہوگا جس کا تو اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نعمان کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ یوں پسینے پسینے ہو گیا جیسے ابھی اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ پریشانی کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ چل ڈھونڈ، وہ کب بھاگی تھی؟ اس نے پوچھا۔ وہ آتے ہی 10 منٹ بعد ہی میز پر رکھا پتھر والا گلدان میری کمر پر مار کر بھاگ گئی تھی۔ میں اسے روک نہ سکا۔ تو نے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا؟ نعمان بھائی، میرے تو آسان خطا ہو گئے تھے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھ ارسلان، ابھی وہ رضیہ کا بندہ آئے گا تو تم ہی اس سے نمٹنا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے کہہ سکوں کہ جو لڑکی تم ہمارے حوالے کر کے گئے تھے وہ بھاگ گئی ہے۔ ارے تو اس لڑکی کے بھاگنے میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا، یہ ساری باتیں تو اس بندے کے سامنے کرنا۔ اس نے پریشانی سے کہا۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے بیٹھ کر اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ اب مجھے احساس یا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میرے لیے یہ نیکی اب کسی عذاب سے کم نہیں ہوگی۔ آنے والا ہر لمحہ میرے لیے اچھا نہ ہوگا۔ انہی سوچوں میں صبح کے 5 بج گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ انجانا ڈر تھا جو مجھے سانپ کے معنی ڈس رہے تھے۔ خیر میں نے دل کو تسلی دی کہ مجھے آنے والے ہر اچھے برے لمحات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جانا ہے۔ ٹھیک 5 بجے وہی شخص آیا جو لڑکی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا، اسی لیے فوراً بولا، لڑکی کہاں ہے؟ اگر وہ واش روم میں ہے تو اسے فوراً بلاؤ۔ جی وہ تو بھاگ گئی۔ میں نے کہا، جناب ایسا نہ کہیں، مجھ سے مذاق نہ کریں، اسے نکالو، کہو کہ باہر آئے۔ ارے میں نے کہا نا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ واقعی بھاگ گئی ہے۔ میں نے افسردگی سے اسے بتایا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے نعمان سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کر میری بات کی تائید کر دی۔ تم دونوں کو ہر صورت میں وہ لڑکی واپس کرنا ہوگی، ورنہ تمہارے ساتھ کتوں سے بھی برا سلوک ہوگا۔ پھر وہ دھمکیاں دینے لگا، اگر تم نے لڑکی نہیں دی تو تمہارے گھر کی عورتیں اٹھا لیں گے۔ تم لڑکی کو ہر صورت میں واپس کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ نعمان نے کالا جعفر بدماش کا نام سنا تو کپ کپاتے منہ سے مجھ سے بولا، ارسلان، وہ اس شہر کا انتہائی خطرناک بدماش ہے، وہ یقیناً یہاں آ کر ہم دونوں کو مارے گا۔ تو ایسا کر، تو بھاگ جا، میں بھی اس فلیٹ پر تالا ڈال کر بھاگتا ہوں، لیکن یاد رکھ اب ہم دونوں کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ نعمان کی بات پر میں فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر آیا تو ابا نے مال کے بارے میں پوچھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ راستے میں ڈاکوؤں سے پالا پڑ گیا تھا۔ ابا نے میری بات پر یقین کیا، انہوں نے شکر کیا کہ چلو جان بچ گئی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ہر آنے والا لمحہ یوں لگتا جیسے ابھی چند لمحوں میں وہ بدماش آ جائے گا اور میری بہن کو اٹھا کر لے جائے گا۔ 5 روز سکون سے گزر گئے۔ میں خوف سے اپنے گھر کے کمرے میں دبکا بیٹھا تھا کہ ہماری دکان کا نوکر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ بھائی دکان پر ایک نعمان نامی آدمی اور اس کے ساتھ 2 خطرناک گنڈے بھی آئے تھے، ساتھ ایک تیز تراز عورت بھی آئی تھی۔
بڑا رولا پڑ گیا ہے، جی جلدی سے دکان پر آئیے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں سے زمین کھسک گئی ہے۔ بہرحال جانا تو تھا۔ میں بازار پہنچا تو ہماری دکان کے پاس ہجوم لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے میری شکل دیکھی تو شور سا مچ گیا۔ آ گیا آ گیا، یہ لگتا تو ایسا نہیں تھا۔ میں مجمع کو چیرتے ہوئے دکان میں داخل ہوا تو وہاں نعمان 2 گنڈوں اور ایک حرامی عورت کے ساتھ موجود تھا۔ اسی نے اس کو بھگایا ہے، نعمان نے عورت سے کہا۔ ہاں یہی بندہ ہے، اس بندے نے جو فلیٹ میں میرے لیے لڑکی لے کر آیا تھا۔ یہ عروج کون ہے بیٹا؟ ابو نے مجھ سے سوال کیا۔ کون عروج؟ میرے منہ سے نکلا۔ اور نعمان تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنے میں دکان میں کھڑے ایک گنڈے نے میری کمر میں زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا، وہی لڑکی جسے تو نے ورغلا کر فلیٹ پر بلایا تھا۔ رضیہ نے ڈرامائی انداز میں آنسو بہاتے ہوئے کہا، یہ کمینہ نابالغ بچی کا عاشق تھا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے اپنی فیملی سمیت لندن منتقل ہو گئے تھے۔ وہ عروج کو عارضی طور پر میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ اس ظالم نے نہ جانے اس بچی کو کس طرح اپنے عشق کے جال میں پھنسا لیا اور اس کپڑوں کے کارخانے کے مالک نعمان کے ساتھ مل کر فلیٹ میں بلا لیا۔ اس کے بعد نہ جانے کہاں بھگا کر لے گیا۔ نائکا نے بڑی خوبصورتی سے کہانی بتاتے ہوئے کہا، اوئے سارے باہر نکلو۔ دکان کے اندر موجود ایک گنڈے نے فلک شگاف پھڑکی دیتے ہوئے سب لوگوں کو دکان سے باہر دھکیلتے ہوئے کہا۔ اب دکان میں چند لوگ رہ گئے تھے جن میں ملازمین، ابا، نعمان اور رضیہ اور گنڈے شامل تھے۔ دیکھ ارسلان، اس بدمعاش نے میرے کارخانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہاں ان لوگوں کو یہ راز معلوم ہو گیا ہے کہ تو نے اس لڑکی کو بھگایا ہے۔ نعمان نے سرگوشیانہ انداز میں مجھ سے کہا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا تھا کہ وہ لڑکی تجھے زخمی کر کے بھاگ گئی ہے۔ تیرے پڑوسیوں نے خود ان گنڈوں کو بتلایا ہے کہ تو اس فلیٹ میں ساری رات لڑکی سے باتیں کرتا رہا اور لڑکی کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں صاف پڑتی رہیں۔ ابے کیا باتیں کر رہا ہے؟ اس گنڈے نے نعمان کو دھکا دے کر ایک طرف کیا اور میرا گریبان سختی سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، اپنی خیریت چاہتا ہے تو اس بوڑھے باپ کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ ایک ڈیل کر لے، ورنہ ابھی کھڑے کھڑے تجھے، تیرے خاندان کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ یاد کرے گا۔ تاہم اس وقت تو وہ سارے ٹل گئے۔ ان کے جانے کے بعد دکان پر ابا نے اپنے آس پڑوس کے چند تجربہ کار جاننے والوں کو بلایا۔ وہاں ایک بزرگ جن کی میں بہت عزت کرتا تھا، انہوں نے مجھے ایک طرف لے جا کر سمجھایا، بیٹا اصل بات کیا ہے کھل کر بتا دو تاکہ ہم معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اس کا حل نکالیں۔ مگر اصل بات بتلانے میں مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں موجود ابا کے دوست نے کہا، بیٹا دیکھو، اصل حقیقت بتلانے سے شرماؤ نہیں، پہلے ہی ہماری بڑی رسوائی ہو چکی ہے۔ اب اپنی بکھری عزت کے مزید بکھرنے سے بچانے کے لیے اس لڑکی کے بارے میں ساری حقیقت صاف صاف بتا دو۔ میں نے سوچا اب حقیقت بتائے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ جھجکتے میں نے سب کچھ بتا دیا، بلکہ وہ حالات بھی بتائے کہ میں نے کیوں اس مظلوم لڑکی کو فلیٹ سے بھگایا تھا۔ ابا نے میری بات سنتے ہوئے رو کر اپنا ماتھا پکڑ لیا، جبکہ دکان میں موجود دوسرے لوگ بھی ششدر رہ گئے۔ شام کو رضیہ اور گنڈوں کے ساتھ ڈیل ہوئی۔ انہوں نے عروج کے عوض ابا سے پہلے تو 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا اور پھر بڑی نوک جھونک کے بعد 1,20,000 روپے پر نائکا راضی ہوئی۔ اس کے بعد ابا نے اپنی جائیداد اور دکان وغیرہ سے نہ صرف علیحدہ کر دیا بلکہ گھر سے بھی نکال دیا۔ جاننے والوں میں میری بڑی تھو ہوئی۔ میں رسوا ہو کر زمانے بھر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، پھر ایک دوست کی ٹیکسی کمیشن پر چلانا شروع کر دیا۔ اب میں ایک کوٹری میں رہتا جو کرائے کی تھی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ جب غالباً میں 50 سال کا ہو گیا، ایک دن اتفاق سے شہر کے ایک پوش علاقے میں اپنی ٹیکسی میں بیٹھا سواری کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک بوڑھا شخص آیا۔ بھائی میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، ایک سواری کوٹھی سے لینی ہے۔ اس نے مجھ سے پیسے طے نہیں کیے، ویسے بھی پوش علاقے کے لوگ ٹیکسی وغیرہ کا اچھا کرایہ دے دیتے تھے۔ وہ بوڑھا شخص دیکھنے میں درمیانی سطح کا مالدار آدمی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری ٹیکسی ایک کوٹھی کے سامنے رکی۔ چند منٹ رکنا بھائی، میں ابھی آتا ہوں۔ میں ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر کھڑا اور اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ کوٹھی میں سے ایک شخص کے ساتھ ایک خوبصورت ماڈرن سی لڑکی نکلی اور ٹیکسی کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک بڑھیا کوٹھی کے 2-3 ملازم بھی نظر آ رہے تھے۔ لڑکی نے سب کو سلام دعا کے بعد گلے ملا کر خدا حافظ کہا۔ بڑھیا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، لندن پہنچتے ہی فون کر دینا، اول تو ریحان وہاں سے خود ہی تمہیں ریسیو کرنے آ جائے گا۔ اس دوران میں نے اس شخص سے بیگ لے کر ٹیکسی کی چھت پر رکھ کر اسے رسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ میں نے شیشے سے دیکھا
وہ لڑکی اور بوڑھا ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ میں نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ مجھے لگا وہ لڑکی مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہے۔ لگتا تھا کہ جیسے مجھے ہی پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ میرے بوڑھے ذہن میں کوئی خوابیدہ ماضی کی دھندلی یاد جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کہیں دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں کچوکا لگا، یہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے بغور دیکھنے لگی۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، اوہ یہ تو ہے! یہ کیا؟ یہ اس مقام تک کیسے پہنچی؟ اور یہ لندن کیسے جا رہی ہے؟ مجھے اسے دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ انکل، کیا آپ کسی زمانے میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے؟ ہاں بہن عروج، تم انکل کو جانتی ہو؟ یہ تمہاری جان پہچان والے انکل کیسے ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھے بوڑھے نے کہا، جی وہ ایک دفعہ میں نے اور میری سہیلی نے ان کی دکان سے کپڑے خریدے تھے۔ وہ شخص اونگنے لگا۔ عروج نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، ان بزرگ کو کچھ نہ بتانا۔ میں ٹیکسی چلاتے چلاتے ماضی کی ان دلخراش یادوں کو یاد کرنے لگا، جب عروج مجھے مظلوم اور بے بس لڑکی کی صورت میں ملی تھی۔ بیٹی، تم نے مجھے جو دوائیاں گولیاں لکھ کر دی تھیں وہ اب چھوڑ دو۔ ان میں سے بوڑھے نے اچانک اونگتے ہوئے کہا، نہیں انکل، آپ ان گولیوں کو مستقل جس طرح میں نے لکھا ہے ویسے ہی کھائیں۔ ان دونوں کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ عروج اب ڈاکٹر بن گئی ہے۔ تم ڈاکٹر بن گئی ہو؟ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں آپ کی دعاؤں سے ڈاکٹر بن گئی ہوں۔ میرے شوہر بھی لندن میں ڈاکٹر ہیں۔ آپ کو کیا بیماری ہے بھائی؟ بوڑھے نے کہا، پہلے تو مجھے اپنی ذات میں کچھ بیماریاں نظر آتی تھیں، پر میں نے ان پہ سخت پرہیز کر کے قابو کر لیا ہے۔ اب صرف بڑھاپے کی بیماری ہے۔ ارے تم خوش قسمت ہو جو تمہیں صرف بڑھاپے کی بیماری لگی ہے۔ مجھے دیکھو، میں تو بیماری گھر ہوں۔ شوگر نہ جانے کن کن بیماریوں نے میرے جسم پر اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے، بوڑھے نے کہا، جبکہ عروج مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس شخص کی موجودگی میں اس کی زبان رک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا دھیان سر کی جانب رکھا ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایئرپورٹ کی طرف پہنچ گئی تھی۔ دونوں اتر گئے۔ میں نے ان کا بیگ اتارا۔ عروج مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس شخص کی موجودگی اس کی راہ میں رکاوٹ حائل کر رہی تھی۔ میری ڈائری اور کچھ ضروری کاغذات شاید کوٹھی میں رہ گئی ہیں، عروج نے اچانک کہا، تو اس شخص نے غصیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دھیان سے ہر چیز کو پہلے سے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ سوری انکل، آپ ذرا وہ سامنے سے کوٹھی میں فون کر کے پوچھ لیں۔ اچھا، میں ابھی فون کر کے آتا ہوں۔ وہ شخص فون کرنے چلا گیا۔ عروج میرے گلے لگ کر اس طرح رونے لگی جیسے وہ کبھی میری فلیٹ میں اپنی عزت اور جان بچانے اور بھاگنے کے لیے روئی تھی۔ تم اس دن فلیٹ سے بھاگ کر کہاں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اس رات کے اندھیرے میں دارالامان میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے نہ صرف امان مل گیا بلکہ ان صاحب حیثیت انکل نے میری پرورش بھی کی، مجھے ڈاکٹر کی تعلیم دلوائی اور پھر ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے بیٹے سے میری شادی بھی کروا دی۔ اب میں ان کی بہو ہوں اور لندن میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ بھائی، اب آج میرے سر پر اپنی بہن سمجھ کر ہاتھ رکھ دیں، جو آپ نے برسوں پہلے رکھا تھا۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، عروج، اس رات میں نے اپنی ہوس کی تسکین کے لیے تمہیں بلایا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھے خوشی ہے اس رات میرے اندر کا شیطان میرے ضمیر کے آگے ہار مان گیا۔ تمہیں خدا نے اس رات کے اندھیرے میں پناہ دے دی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور پھر آج تک تم پاکیزہ زندگی گزار رہی ہو۔ لیکن بھائی، آپ تو کپڑوں کے مالک تھے، پھر آپ ٹیکسی کیوں چلا رہے ہیں؟ اس نے مجھ سے میری ٹیکسی چلانے کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا، تمہیں فلیٹ سے بھگانے کے جرم میں ایک خوشحال زندگی سے ایک ٹیکسی ڈرائیور بن گیا ہوں، مگر یقین کرو مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں۔ یہ میرے ماضی کے کرتوتوں کی ہی سزا ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آج میرا دل تمہیں دیکھ کر مطمئن ہے کہ میری نیکی رائیگاں نہیں گئی۔ میں نے کہا تو عروج بولی، بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹیکسی میں پہچاننے کے بعد بھی میرے سسر کے سامنے اس بھیانک رات کا ذکر نہیں کیا، ورنہ میں ان کی نظروں میں آج گر جاتی۔ میں آج اس مقام پر کھڑی ہوں، یہ سب آپ کے نیک اور کٹھن فیصلے کی بدولت ہے جو آپ نے اس رات میرے حق میں دیا تھا۔ اگر اس رات میں آپ کے ہاتھوں لٹ جاتی تو یقیناً آج میں نہ جانے کس کس گندگی کے ڈھیر کی زینت ہوتی۔ عروج نے مجھے اپنے لندن ہاسٹل کا نمبر دیا۔ بھائی، آپ مجھ سے رابطہ کرنا، میں آپ کو وہاں بلاؤں گی اور آپ کو جتنے روپے چاہیے ہوں گے آپ مجھے بتا دینا۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کا سسر آ گیا۔ اس نے کہا، بیٹی میں نے تو وہاں فون کیا ہے،
وہاں تو تمہاری کوئی ڈائری یا کاغذات نہیں ہیں۔ تم بھول رہی ہو لازماً ٹیچی میں ہی ہوں گے۔ پھر وہ اپنے سسر کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت کی جانب بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے وہ مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ تاہم بعد میں نے اسے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اب زندگی گزارنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں دیکھ چکا تھا۔ میرے لیے بس یہی بہت خوشی کی بات تھی کہ مجھے گناہگار اور بدکار کی ایک نیکی سے کسی شخص کی زندگی سنور گئی، اور شاید اسی نیکی کے طفیل میرے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے، ورنہ میں اس قابل کہاں رہوں کہ روز محشر مجھے اپنا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ملے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل جائے۔ ان کٹھن سالوں میں مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہاں کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اصل امتحان اور اصل سزا اور جزا تو روز محشر، جہاں ہمارے پاس اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بخشش کی دعا کریں تاکہ میں سکون کی موت مر سکوں۔